اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسنا اشریہ نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو آپ کے ہوسٹ مرتضیٰ فاضلی کی طرف سے پھر ایک دفعہ سلام و آداب۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسنا اشریہ نیٹ ورک ان دنوں ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز چلا رہا ہے فلسفی آف کربلا، یعنی فلسفہ کربلا پہ، اور اسی اسنا میں کافی پوڈ کاسٹ آپ تک ریسنٹ پاسٹ میں آپ تک ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں۔ اسی اسنا میں ہم سری نگر میں ہیں، اور آج کے مہمان کا آپ کا مختصر تعارف کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہمارے جو آج کے جو مہمان ہیں ان نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ علم حصول کرنے کے بعد وہ خط لداخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا زندگی کا کافی حصہ باہر رہا ہے۔ بالخصوص کشمیر میں انہوں نے اپنی دینی خدمات کافی عرصے سے وہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں بنا کسی تمہید کے اور بنا کسی پروگرام کو بنا طول دیتے ہوئے آج کے پروگرام کے ہمارے خاص مہمان کا تعارف کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد حسن ذاکری صاحب، جو کہ کرگل کے تھوینا علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آقا شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جمعیت العلماء کے اس میڈیا پلیٹ فارم اسنا اشریہ نیٹ ورک کے لیے آپ نے اپنا وقت فراہم کیا، اپنے بزی شیڈول کے باوجود بھی۔ اور آپ کو تھوڑا گوشہ گزار کرتا چلوں کہ ہم نے اس سال اربعین کے نزدیک فلسفہ کربلا پہ ہم نے 6-7 سے زیادہ پروگرام شوٹ کر کے عوام تک نشر کیا، تاکہ فلسفہ کربلا سے متعلق جو اہم نکات ہے وہ سامعین کے نظر ہو، بالخصوص جو ہمارے جوان جو زیادہ تر سوشل میڈیا پہ ہی اکثر ہمیں جو یوز کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے فلسفہ کربلا کے ریلیٹڈ جو بھی اہم نکات ہے ان تک اس کے بارے میں ایک اویئرنیس دی جائے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے اور ہمارے آج کے پروگرام کے اہم موضوع پہ آنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سامعین تک، ہمارے ناظرین تک آپ اپنا ایک مختصر سا تعارف پیش کریں اپنے بارے میں۔ جی شکریہ جناب مرتضیٰ فاضلی صاحب۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ توفیق عطا کی، اور اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسنا اشریہ نیٹ ورک سے کہ اتنے کافی فاصلہ طے کر کے آپ یہاں تشریف لائے۔ بہت شکر گزار ہوں۔ ممنون۔ اسنا اشریہ نیٹ ورک کا بھی بہت شکر گزار ہوں، خصوصاً حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا ناظر المہدی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے جنہوں نے جمعیت العلماء میں یہ عہدہ سنبھالا ہے تب سے اس ادارے کو بہت ترقی ملی ہے، ہر لین میں، چاہے سیاسی لین میں ہو یا باقی اجتماعی لین میں ہو، مذہبی لین میں ہو، بہت پروان چڑھایا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ خدا انہیں تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تھوینا گاؤں کرگل سے تعلق رکھتا ہوں، ویسے ابتدا میں چند سال حوزے اسنا اشریہ کرگل میں ٹائم دیا تھا، پھر اس کے بعد میں ایران چلے گئے، وہاں 15 سال دیے، تو پھر اس کے بعد گھر واپس پہنچ گئے۔ اس کے بعد گاؤں میں 5 سال رہنے کے بعد مدرسے اسنا اشریہ کا جو سابقہ صدر تھا جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد محمدی صاحب، تو انہوں نے مجھے بلا کے لے گیا کہ آپ کو میں کشمیر بھیج دوں گا، وہاں سے مطالبہ ہے شیعہ ایسوسیشن کے ہاں سے کہ ان کو ایک مبلغ کی ضرورت ہے۔ تو میں نے قبول کیا، تو یہاں پہنچ گئے ماشاءاللہ۔ اور جناب مولانا افتخار حسین انصاری کی رہنمائی میں یہاں جو دینی تبلیغات ہیں، خصوصاً وادی کشمیر کے اطراف و اکناف میں تقریباً 100 سے زائد مکاتب دینی ہیں، تو ان فعالیت میں ہم شامل رہے ہیں۔
تو اس کے بعد جناب مولانا صاحب کی سربراہی میں جامع امام صادق شادی پورہ میں ہے. جی. تو اس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین مولانا عمران رضا انصاری صاحب جو اس وقت ہیں، ان کی رہنمائی میں یہاں جامع للبنات جو خواتین کے لیے انہوں نے کھولا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو شرعی امورات ہوتے ہیں وہ سب ہم ان کے زیر سائے میں، ان کے صدارت میں انجام دے رہے ہیں. اور یہاں مرکزی امام بارگاہ جڑیبل جو کشمیر کا سب سے مشہور و تواریخی امام بارگاہ ہے، وہاں پہ امامت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہم سب کو دینی خدمات انجام دینے میں مزید توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ آغا صاحب. جیسے کہ آپ کے بھی گوش گزار ہے، چند دنوں کے بعد ایام اعضا کا ہم کہیں ایک فارمل طریقے سے اختتام ہونے جا رہا ہے. ہم 28 سفر کی طرف کوچ کر رہے ہیں، اور ان ایام میں شہادت رسول خدا و شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی دن آ رہا ہے 1-2 دن کے بعد 28 سفر کو. تو میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ آج کا جو ہم یہ پروگرام ہے، یہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے، ہم دین اسلام کی یہ 2 عظیم شخصیتیں، ایک تو بانی اسلام ہے. اور اسی بانی اسلام کے ایک نواسے جن کا امامت پہ بھی جو فائز ہوئے ہیں اور ان کی خدمات رہیں، کیوں نہ ہم انہی نانا اور اسی نواسے کا آج ذکر کریں. تو میرا پہلا سوال یہی رہے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ مختصر جو سوانح کے آپ تھوڑا تذکرہ کریں، اور ان کے جو زندگی کے کچھ اہم گوشے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں 21ویں صدی کے جوان کو اس اہم رہبر کی زندگی کے جو اہم گوشے ہیں، آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کے دور کے جوان کو معلوم ہونا چاہے کہ کیا خدمات رہی ہیں اس عظیم رہنما کی؟ جناب علی، ایام شہادت رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ نیز امام رضا علیہ السلام کے ایام شہادت ہے، آخری ماہ ہے سفر میں. اس حوالے سے میں تمام عالم انسانیت کو اور بالخصوص عالم اسلام کو ان مواقع پہ ہدیہ تسلیت پیش کرتا ہوں کہ ہم ان عظیم نعمتوں سے اسی مہینے میں محروم ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کو بنانے کا جب ارادہ فرمایا، تو اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انوار خمسہ کو پیدا کیا. اس لیے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو مکمل کرنا ہے، یہ مکمل ہو نہیں سکتا بغیر ان افراد کے، یہ جو انوار خمسہ ہے. لہٰذا ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک اس کائنات میں اگر ہم مکمل رہیں، ترقی کرنا چاہیں، تو ہمیں چاہیے کہ انہی کی رہنمائی میں ہم کام کریں. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انوار خمسہ کو پیدا کیا. لہذا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس کائنات پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے عرش الہی پہ انوار خمسہ کو دیکھا. پوچھا حضرت آدم نے، یہ انوار خمسہ کیا ہے، کون ہے؟ فرمایا ھذا نور نبی محمد وھذا نور علی مرتضی وھذا نور فاطمۃ الزہرا وھذا نور الحسن المجتبیٰ وھذا نور الحسین علیہ السلام. اس طرح انوار خمسہ کو پہچانوایا حضرت آدم علیہ السلام. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی نے فرمایا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، خداوند تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. بے شک. اس لیے کہ اس کائنات کو بنانے کے بعد، اس کائنات کو مکمل ہونے کے لیے انوار خمسہ پنجتن پاک کی ضرورت ہے. لہذا فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. یہاں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، بے شک. رسول خدا کا مقام کیا ہے، اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک،
اے رسول اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اس کائنات کو پیدا ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. یعنی یہ کائنات کامیاب ہو نہیں سکتا اس کے بغیر. اس کی ضرورت ہے اس کائنات کو مکمل بنانے کے لیے. یا علی لولا نحنو لما خلق اللہ العالم. اور ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں یا علی اگر ہم نہیں ہوتے تو خدا نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ ہوا کو، نہ نار، نہ جنت، اور نہ آسمان، نہ زمین کو. بے شک. لہٰذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کو مکمل ہونے کے لیے انہی افراد کی ضرورت ہے. بہرحال یہ جو پنجتن پاک ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات پہ تشریف لائے، جی. بشری لباس میں تشریف لائے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور شروع ہوا، اس دور کو جو مشہور و معروف ہے دور جاہلیت سے پکارا جاتا ہے، دور جاہلیت. اس دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث میں رسالت ہو گئی. تو حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اس دور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دور تھا جس وقت رسول خدا مبعوث بے رسالت ہو گئے کہ لوگوں کا رہنا اور سہنے کا بہت برا حال تھا. ایسے گھروں میں لوگ زندگی بسر کرتے تھے جو بہت خطرناک تھے، خطرناک سانپ رہتے تھے. ایسے سانپ رہتے تھے جو کسی آواز سے ڈرتے نہیں تھے. ایسے سانپوں کے بیچ میں دور جاہلیت کے لوگ رہتے تھے، اور ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں جو بدترین چیزیں، خون پیتے تھے، گندے پانی پیتے تھے، چپکلی جیسے جانوروں کو کھاتے تھے، اور معمولی باتوں پہ 1 سال 2 سال چند سال 1000 سال تک یہ لوگ لڑائی کرتے تھے، جھگڑے کرتے رہتے تھے. ایک دوسرے کا خون بہانا بہت آسان تھا، اور خواہ فضول میں یہ لوگ فخر فروشی کرتے تھے. لہٰذا اسی بارے میں ایک آیے شریفہ ہے سورہ مبارک تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یعنی اس سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو تکاثر نے غافل کر دیا ہے، خواہ یعنی فخر فروشی کرنا. یہاں تک کہ یہ لوگ قبروں میں جاتے تھے، قبریں گنتے تھے کہ یہ ہمارے فلاں کا قبر ہے، یہ فلاں کا قبر ہے، یہ فلاں کا قبر ہے، ہمارا قبیلہ ایسا تھا ویسا تھا، بیجا یعنی فخر فروشی کرنا. اور اس دور میں جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتے تو باپ کا چہرہ شرم سے سیاہ ہو جاتے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. لہٰذا سورہ مبارک تکویر میں اذا الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، ان زندہ درگور شدہ لڑکیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بأی ذنب قتلت، تمہیں کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا گیا. یعنی وہ زمانہ تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اللہ اکبر. اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام مکے کے لوگوں سے خطاب ہو کے فرماتے تھے کہ تم لوگ اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں عالمها ملجم و جاہلها مکرم. اے مکہ والو، تمہارے درمیان میں عالم لوگ ملجم تھے، ان کو زبان بند تھے، لگام لگائے ہوئے تھے، عالم کچھ کہہ نہیں سکتا، عالم کی کوئی عزت نہیں ہے. لیکن جو لوگ جاہل ہیں وہ لوگ مکرم تھے، صاحب احترام تھے، ان کی توقیر کرتے تھے. ایک ایسے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دین مبین اسلام کو اپنے اخلاق سے، اپنے رفتار سے، کردار سے پھیلایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن میں سورہ مبارکہ جمعہ میں فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ یزکیہم، ان کو تزکیہ کرنے کے لیے، پاک و صاف کرنے کے لیے، ان کے اندر جو خرابیاں تھے
جو برے کام انجام دیتے تھے ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور ان کو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تعلیم دی جائے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے رفتار، کردار اور اخلاق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلوں کے بیچ میں اس دین مبین اسلام کو پھیلایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری پر مبعوث ہونے سے پہلے امین کہا جاتا تھا۔ جی امین کا لقب یہ بہت مشہور ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو یہ جو ہمارے آج کل کے جو رہنما ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ بالکل یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو مکمل بنانے کے لیے بھیجا، تو اس کے اندر یہ امین کا صفت کیوں دیا؟ راز یہ ہے کہ جس کو بھی رہبری کرنا ہے، جس کو بھی نمائندگی کرنا ہے عوام پہ، اس کے اندر سب سے پہلے اس صفت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو، امین۔ بے شک۔ تب لوگ اس کی طرف جذب کر سکتا ہے، لوگوں کو کھینچ سکتا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امین ہے، تو چاہے مال ہو، چاہے باتیں ہوں، کچھ بھی ہو، ساری امانتیں اسی کے پاس، اس پہ اعتبار کریں گے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امین بنا کر دیا، اور امین کے نام پہ سب سے پہلے رسول خدا مشہور ہو گئے۔ اور اسی طرح اسی امانتی لین سے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب اس سے کیا۔ آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے، رسول خدا کا ایک مشہور لقب امین یعنی کہ امانت دار۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سارے فضائل یا کیریکٹرز ہیں کی پرسنالٹی کی، تو آپ نے جو یہ اہم بات نکالی کی، جو ایک بہت امپورٹنٹ ٹریٹ تھا جن نے ان کو ان کی ذاتی زندگی یا نبوت کا جو سلسلہ تھا بعثت پہ جس طرح فائز ہوئے، تو یہ ایک ایسا کیریکٹر تھا جس نے عرب کے اس جاہلانہ ماحول میں ان کو ایک الگ پہچان دلوائی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ذریت محمد وآل محمد جس خاتون سے آگے چلی، اور جو خاتون بھی رسول خدا کی امانت داری اور جو امین ہونے سے مائل ہوئی، اس خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا ایک تھوڑی سی بات کریں، اور وہ کیسے حالات تھے جن میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو یا کیا کہ نکاح کہے یا جو ایک ملن کہے، وہ کیا حالات تھے جس سے حضرت خدیجہ مائل ہوئی۔ اور دیکھیے نا، یہی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، یتیم تھا، نادار تھا، اور قرآن میں بھی اسی کا ذکر ہوا ہے۔ تو اسی جو امین کی صفات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، اسی سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی راغب کیا۔ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ امانت دار ہے، امین ہے، اس لیے حضرت خدیجہ نے اپنے اموال میں بھی رسول خدا کو شریک ٹھہرایا۔ پھر آہستہ آہستہ حضرت خدیجہ کو بھی پتہ چلا، جب اس کے اموال میں اور بھی برکت ہو گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تب حضرت خدیجہ نے ٹھیک طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، یہاں تک پہچان لیا کہ حضرت خدیجہ نے اپنے سارے جائیداد جو ہے دین مبین اسلام کے راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، اور اسی طرح ان کے ازدواج کا سلسلہ بھی آگے جاری رہا۔ تو جس حساب آپ فرما رہے تھے کہ رسول خدا کے مبعث کے دور کے جو حالات ہیں، اور کن مصائب اور کن مشکلات اور کن حالات میں دین اسلام کا کیا کہتے ہیں وہ طلوع ہوا، اور ہم اتنا ہمارے پروگرام کا اتنا جو دائرہ ہے اتنا نہیں ہے کہ ہم بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں پہ بات کریں، کہنے کے تو بہت کچھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم نے شروعات طلوع کی تھوڑی بات کی، دین اسلام کی جو شروعات کی بات کی، تو میں چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کہ جو رسول خدا کے آخری ایام کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ جو آخری
جو تاریخی واقعہ ہے غدیر خم کا واقعہ ہے، یا اس کے آس پاس جب ان کے اس دنیا سے جانے کے وقت سے پہلے اسلام حجاز کے اکثر و بیشتر علاقوں تک، یعنی کہ عرب سے کافی باہر اس کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا اور اپنی ایک عروج پہ پہنچ چکا تھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ کاوشیں ہیں اسلام کو اتنا ترویج دیا اور آخری عمر میں اس مقام پہ اسلام کو لا دیا، تو ان حالات اور ان واقعات اور ان تواریخ کے بارے میں مختصر سا ایک اگر بیان کرے کہ رسول خدا کے جانے سے پہلے اسلام کی حالت کہاں تک پہنچ چکی تھی. دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے دور میں، جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جو بت پرستی کا عالم ہے، جاہلیت تھا، میں اور دور جاہلیت میں، اس دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو پھیلایا اور کیا کیا زحمتیں برداشت کی. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسی مشکلات کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اجر رسالت میں اگر لوگ آپ سے چاہیں کہ آپ کو اجر رسالت عطا کریں، اجر رسالت اس لیے عطا کریں کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے اس راستے میں بہت سارے مشکلات اٹھائے ہیں، بہت سارے مصائب دیکھے ہیں، اس لیے لوگ چاہتے تھے کہ ہم آپ کو اجر عطا کریں. تو اتنے مشکلات برداشت کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس دین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ حکم الہی ہے کہ اے رسول آپ کہہ دو ان کو کہ مجھے اجر رسالت میں سوائے محبت اہل بیت کے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ خداوند تبارک و تعالی بخود ہی جانتے ہیں کہ رسول کا جو مشن ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو چاہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا واحد راستہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول گرامی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات لوگوں تک پہنچا دیا. لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آخری ایام میں جب حجۃ الوداع پہ تشریف لے گئے تو اپنے بعد جو نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا اور امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، وہاں پہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا کا مہر لگا کے رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے گئے. ماشاء اللہ. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ نبوت کا اختتام ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور انہوں نے ایک سلسلہ امامت کو اس دنیا کے لیے چھوڑ کے چلے گئے، تو اسی اثناء میں سلسلہ امامت کی دوسری کڑی اور دلبر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے ایام بھی انہی دنوں کے ساتھ منسوب ہیں. تو میری گزارش ہے، میری التماس ہے آپ سے کہ امام مجتبیٰ کے زندگی کے کچھ اہم نکات، ان کی زندگی کے اہم، ان کی شخصیت کے کچھ پہلو کو ہمارے ناظرین تک. دیکھیے، میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوران زندگی ہے اور ان کی شخصیات کا معاملات ہے اس کو اس طرح بیان کروں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے سامنے چار چیزیں ہیں. ایک نبوت کا سلسلہ ہے، بالکل، اور ایک امامت کا سلسلہ ہے، اور ایک خلافت کا سلسلہ ہے، اور ایک ملوکیت کا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ، یہ چار چیزیں. کیا کہیں؟ سب سے پہلے نبوت کا سلسلہ تھا. نبوت کا سلسلہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئے. اس کے بعد شروع ہونے والا تھا، شروع ہوا کہ سلسلے امامت ہے جو واقعی ہے، لیکن اس امامت کو چلنے نہیں دیا لوگوں نے. لہٰذا اب اس امامت، نبوت کے بعد تو سلسلے امامت ہی الی یوم القیامت چلنا تھا جی، لیکن اس کو کامیاب ہونے نہیں دیا لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اب اس کے سامنے لایا کیا دور خلافت شروع ہو گیا.
جی امامت کی جگہ پر خلافت کو لایا، خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب جتنا بھی دور رسالت سے، دور نبوت سے ہم دور ہوتے جائیں گے، اتنا ہی اسلام کمرہ ہوتے جائیں گے نا، بالکل اتنے کمرہ ہوتے جائیں گے۔ دور نبوت کے فوراً بعد دور امامت میں تو وہی ہونا تھا جو دور رسالت میں تھا، وہی رنگ اسی میں ہونا تھا، اسی روش پہ چلنا تھا۔ اسی روش پہ چلنا تھا، لیکن وہ ہونے نہیں دیا، اس میں مانع ہو گئے لوگ، لہذا دور خلافت شروع ہو گیا۔ دور خلافت میں بھی خلیفہ اول آیا، خلیفہ دوم آیا، پھر خلیفہ سوم آیا، یہاں تک کہ خلیفہ سوم کے دور میں بہت انتشار پیدا ہو گئے، یعنی اسلام سے کافی دور ہوتے گئے۔ کافی جو لوگ بالکل جو لوگ اسلام کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، خلیفہ کے ساتھ تھے، انہوں نے علل اعلان خلیفہ کا بغاوت کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ خلیفہ سوم کو قتل کر دیا اور اس کا ذمہ حضرت علی کے گردن میں ڈال دیا۔ اس طرح یہ سلسلہ، پھر جب سلسلے خلافت ختم ہو گئے، سلسلے خلافت ختم ہونے کے بعد سلسلے ملوکیت شروع ہوا۔ ملوکیت کہاں سے شروع ہوا؟ جناب علی یہی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہے کہ اس وقت معاویہ کا دور آیا اور حضرت علی کے ساتھ خلاف ہوا، جنگ صفین لڑی، حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ صفین لڑی۔ پھر اس کے بعد امام حسن، جب حضرت علی شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا۔ بات یہ ہے کہ بہت مشہور ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح کیا، امام حسن مجتبیٰ نے صلح کیا۔ سبھی سوال کرتے ہیں کہ امام حسن نے کیوں صلح کیا اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح نہیں کیا، جنگ کی، جہاد کیا حضرت امام حسین نے، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے صلح کیا۔ حقیقت میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگ اور امام حسن مجتبیٰ کی صلح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے یہ کھڑے ہو جائیں یا یہ بیٹھ جائیں، چاہے یہ جنگ کرے یا صلح کرے۔ امام حسن کا صلح این امام حسین کی جہاد کی برابر ہے۔ امام پہچانتا ہے کہ کہاں جہاد کرنا ہے، کہاں جنگ کرنا ہے، کہاں صلح کرنا ہے، لہذا صلح صرف امام حسن کی خصوصیت اور امام حسن کا کام نہیں ہے، صلح خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام دیا مشرکین کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ مشہور ہے، یہاں تک کہ رسول خدا نے مشرکین کے ساتھ صلح کیا تو بعض صحابہ نے اعتراض کیا رسول خدا پہ، اور یہ کہا، یہاں تک کہہ دیا صحابہ نے کہ جس دن رسول خدا نے صلح کیا حدیبیہ میں، مجھے اس دن اس کی نبوت میں شک ہوا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، رسول کی نبوت میں شک ہوا صحابہ کو، یعنی ایسے حالات میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ صلح کیا۔ وہ صلح اتنا سخت تھا، جب حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صلح نامہ لکھنے والے تھے، جب صلح نامہ لکھنے لگا تو اس پہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس پہ اعتراض کیا مشرکین نے، کہا نہیں، ہم رحمان رحیم کو نہیں مانتے ہیں، اس کو مٹا دو۔ حضرت علی سے کہا کہ اس کو مٹاؤ، حضرت علی نے اس کو نہیں مٹایا، رسول خدا نے فرمایا یا علی اس کو مٹاؤ، مٹا دو، خود رسول خدا نے اس کو مٹا دی۔ پھر اس کے بعد اعتراض ہوا کہ محمد الرسول اللہ لکھا تو رسول اللہ پہ اعتراض کیا، کہا نہیں، ہم اس کو رسول نہیں مانتے ہیں، محمد لکھو، صرف اپنا نام لکھو، باپ کا نام لکھو۔ وہ حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کو مٹاؤ، حضرت علی نے نہیں مٹایا۔ پھر خود رسول اللہ اٹھے اور رسول اللہ کو دیکھیے، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، اگر ہمیں دین کو بچانا ہے تو جذبات سے کام نہیں لینا ہوگا، بلکہ آگے پیچھے دیکھنا ہوگا کہ صلح سے دین باقی رہتا ہے یا جنگ کرنے سے دین باقی رہتا ہے، کیا ہے، کہاں کیا مسئلہ ہے۔
لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خود اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو مٹا دیا اور مشرکین کے ساتھ صلح کیا. حضرت علی سے کہہ دیا یا علی یہی واقعہ آپ کو ہی پیش آئیں گے. پیشین گوئی کی رسول خدا نے, یا علی یہی مسئلہ جو آج رسول اللہ کو مٹانا پڑا یہی مسئلہ آپ کو بھی پیش آئے گا. جنگ صفین میں جب حضرت علی نے صلح کیا تو اس وقت وصی رسول اللہ پہ بھی اعتراض کیا اور حضرت علی کو وصی رسول اللہ لکھنا نہیں دیا. تو جی اس کی پیشن گوئی کی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا اور مینلی صلح امام حسن کی بات کی, تو یہ صلح امام حسن اسلام کی تاریخ میں ایک کتنا اہم واقعہ ہے, اور بالخصوص تشیع پہ اس صلح کا, امام حسن کے اس تاریخی فیصلے کا کتنا بڑا احسان ہے تشیع. دیکھیے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کیا وہ صلح کیوں کیا ہے, صلح کیوں کیا؟ دیکھیے یہ جو خلافت کا راج چل رہا تھا, لوگ ابھی اسلام سے آشنا ہے, لہٰذا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جو خلیفہ آ گئے بیچ میں ان کے ساتھ دیا, ان کو مدد کی اسلام کو توفیق. کیونکہ حضرت علی خود کے ہاتھ میں گرچہ یہ حکومت نہیں تھی لیکن اسلام کے جو دستور کے مطابق چل رہے تھے, تو حضرت علی نے بھی ان کو موقع دیا, ہاں ان کی مدد کی. اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی معاویہ کے ساتھ جب صلح کیا تو وہ جو معاویہ کے ساتھ صلح کیا وہ عین دین مبین اسلام کی کامیابی تھی. جی اس صلح میں جتنے بھی شرائط لکھ دیے تھے وہ سارے شرائط اسلام کے حق میں تھے. میں ابھی وہ سب بیان نہیں کر سکتا, لیکن دو چیزیں. سب سے پہلے اس صلح کی ابتدا میں یہ لکھ دیا, شرط یہ ہے کہ معاویہ تم حکومت کرے گی لیکن تمہاری ساری حکومت عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. ماشاءاللہ, یہ لکھ دیا صلح نامے میں کہ معاویہ کی پوری حکومت قرآن اور سنت کی حدیث کی مطابق ہونی چاہیے. اور دوسری شرط یہ لکھ دی کہ معاویہ اپنے بعد یہ حکومت اپنے وراثت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حوالہ کریں گے. اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کچھ ہوا تو اس وقت یہ امام حسین علیہ السلام کو حوالہ کرتے. یہ شرط لکھ دیا. لہٰذا یہ جو صلح کیا ظاہراً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں, حقیقت میں اسلام کی جیت تھی. اسلام کو بچایا گیا, اسلام کو بچا. گرچہ ظاہراً امام حسن نہیں ہے لیکن امام حسن نے اس کے سارے ہاتھ پیر کو باندھ دیا تھا کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی بھی کام نہ کر سکے. جی قبلہ محترم, دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے گفتگو اور جاری رہے اور ہم آپ کے علم سے اور ہمارے ناظرین بھی آپ کے علم سے فیض یاب ہو. جس طرح سے خداوند متعال نے آپ کو اتنے علم سے نوازا ہے, مگر پروگرام کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہیں, ایک بہت محدود سا دائرہ ہے. آخر میں آپ سے درخواست یہ ہے, التماس ہے, تبرکاً جو ہدیہ کے طور پہ ان ایام کے مناسبت سے بالخصوص امام مجتبیٰ امام حسن مجتبیٰ کے شہادت کے مناسبت سے چند کلمات مسائل. یہی ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ اور معاویہ کے درمیان جب صلح ہوئی تو معاویہ نے اس صلح پہ عمل نہیں کیا اور سازش کرنے لگی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی. لہذا آخر میں معاویہ کی سازش سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر سے مسموم کیا گیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس زہر کی وجہ سے آپ کے جگر مبارک پارا پارا ہو گئے اور تشت میں آ گئے. یہ منظر آپ کا بھائی امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے. جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ بھائی امام حسن مجتبیٰ کا جگر مبارک زہر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تشت پہ آ گیا تو امام حسین علیہ السلام زار و خطار رونے لگے. اس وقت امام حسن مجتبیٰ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या हुसैन आप रोना नहीं। उस वक़्त फरमाया, ला यौम कयौमिक या अबा अब्दिल्लाह, मेरा भाई हुसैन आप ये देख के रो रहे हो कि मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, अल्लाह लेकिन आपकी मुसीबत जो है इससे भी अजीम है। ला यौम कयौमिक या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। आशिफ साहब, आखिर में मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो अवाम उन्नास है, बिलखुसूस जवानों के लिए आपका कोई पैगाम, और जी ना, बिलखुसूस अपने जो देश हैं ख़त्े लद्दाख, बिलखुसूस ज़िला करगिल के मोमिनीन के नाम आपका जो कोई पैगाम हो जो आप देना चाहें, क्योंकि आप इतने साल से श्रीनगर में रहते हैं और श्रीनगर में हमारे करगिल वालों का एक बहुत ताल्लुक़ रहता है, पढ़ने के लिए आते हैं, काफ़ी लोग यहाँ रहते भी हैं। तो इस असना में आप क्या कहना चाहते हैं अपने कौम के मोमिनीन के नाम? मैं अपने मोमिनीन बरादरान से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दौर इस वक़्त दौर है, इंतहाई नाजुक दौर है। इस दौर में हमारे अक़ीदे जो हैं बहुत नाजुक मरहले से चल रहे हैं, गुज़र रहे हैं, और हमारे अक़ीदे पे हमला हो रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत अताहार से वाबस्ता रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौर में अहले बैत अताहार के बजाय हमारे जवानों के सामने बाकी और कुछ चीज़ों को लाके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक साजिश है। अगर हम और आप और अहले बैत में अगर फासिला हो जाए, उनकी मोहब्बत में कमी आ जाए, उनकी तारुफ में अगर कमी हो जाए, तो समझ लेना कि हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं रहेगा। लिहाजा हमें सबसे ज़्यादा अपने जवानों को इस बात पे फोकस करना चाहिए है कि मारिफत अहले बैत पे ज़ोर जाए। मारिफत अहले बैत पे जैसा कि आपने कहा कि जोर देने की ज़रूरत है, ज़रूर है, अक़ीदे को मजबूत। बिल्कुल अक़ीदे को मुस्तहकम करने की। आपका क़िबला मोहतरम बहुत बहुत शुक्रिया। किसी के मैं आपका इतना आपने वक्त फराहम किया और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की, इतनी गहराई से और इतनी फसाहत और बलागत से जो भी आप सवालात हमने पेश किए उनको बखूबी आपने जवाब दिया, और मुझे लगता है कि हमारे नाजरीन इससे काफ़ी फैज़याब होंगे आपके आपने जो इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए शेख मोहम्मद हसन ज़ाकिरी साहब। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को अख्ताम करते हैं। मैं हमारे साथी जो कैमरामैन हैं शमशाद राही साहब का बहुत मशकूर और ममनून हो कि हमारे साथ श्रीनगर के इस पॉडकास्ट सीरीज़ के इस श्रीनगर वाले सेक्शन में जो हमारे उलमा थे उनमें उन्होंने अपनी जो काफ़ी हमें हेल्प और कंट्रीब्यूशन दिया, बिलखुसूस प्रोडक्शन पर अंजाम देने में, हम राही साहब के बहुत ममनून और मशकूर हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मुर्तज़ा फ़ाज़ली को दीजिए इजाज़त। पॉडकास्ट सीरीज़ के किसी और एक एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।